السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف اس سلسلے کا 18واں حصہ ہے، اور سورہ اخلاص کی آیت کریمہ لم یلد ولم یولد آیت نمبر 3 ہے، اس آیت کا تیسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے کے 2 حصوں میں بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اکثر لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کی آیتیں اور حدیث کی روشنی میں جواب دیا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ مریم کے بیٹے ہیں۔ آج انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کو اولاد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو اولاد نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں، وہ کیا وجوہات ہو سکتے ہیں جن کو ہم ریفر کر کے ایک ایسے آدمی کو بول سکیں جو اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتا ہے، ہم اس سے کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد فلاں فلاں وجہ سے نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اولاد نہ ہونا کس وجہ سے ہے اور کیا دلائل ہو سکتے ہیں جن کو سامنے رکھ کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد نہیں ہے۔ محترم بھائیو، قرآن اور سنت کا مطالعہ کرنے سے اس سلسلے میں ہم کو 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ 4 ریزنس ہیں، 4 اسباب ہیں جس کی وجہ سے لازمی طور پر یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد نہیں ہے۔ اس کی 4 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اولاد ہونا اس کی شان کے خلاف ہے، چونکہ اولاد ہونا اللہ رب العالمین کی ذات میں اس سے نقص ثابت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے، اس لیے اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مریم کے اندر، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 92 وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا۔ رحمان کی شان کے یہ بات لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنا لے۔ زمین اور آسمان میں جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس غلام بن کر کے آئیں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، اس لیے کہ زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ کے غلام بن کر آئے گی۔ ایسی شان والے، ایسی جلالت، ایسی عزت والے اللہ کے لیے اولاد کا ہونا اس کی شان میں گستاخی ہے اور یہ اس کی شان، اس کی عزت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ زمر کے اندر، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 4، لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ واللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ اس اپنے لیے اولاد بنا لے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا اولاد بنا لیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا اولاد بنا لیتا، سبحانہ، لیکن اس کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے شان کے خلاف ہے اولاد ہونا۔ اللہ رب العالمین قہار ہے، اللہ رب العالمین واحد اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے کہ اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ اس کی اولاد نہیں ہے۔ اگر اللہ کے لیے اولاد ثابت کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ 2 ہو جائیں گے۔ جتنی اولاد ہوگی اسی کا حصہ ہوگی، انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ اس کو اولاد ہو۔ اللہ کے لیے اولاد نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ کے لیے اولاد ہونا اس کی شان کے خلاف ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 111، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
اے نبی آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو اولاد نہیں ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریفوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حمد و ثنا اللہ کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا اور کوئی بھی اس کی ملکیت میں شریک نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ملکیت میں اوروں کو شریک کر رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، انشاءاللہ آگے آئے گا کہ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا اس کی بندگی میں بھی اس اولاد کو شرکت ملے گی، یہ فساد آئے گا۔ الغرض یہ 3 آیتوں سے پتہ چلا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 92، سورہ زمر کی آیت نمبر 4 اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 111 یعنی آخری آیت، ان 3 آیتوں سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد نہیں ہے۔ اولاد کا نہ ہونا اللہ کی شان ہے، اولاد کا ہونا اس کی شان کے خلاف ہے۔ یہ ایک ناپاک، ایک فاسد، ایک باطل، ایک گندا عقیدہ ہے جو لوگوں نے اللہ کی شان میں گھڑا ہے، جن کو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ دوسری وجہ نمبر 2 کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کیوں نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ یونس کے اندر، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 68۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لیا ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، هو الغنی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ اولاد کی ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ محتاج ہو گیا۔ اولاد ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو محتاج ثابت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کی صفت اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ ایسا بے نیاز ہے کہ اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ اس کو اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے حق میں اولاد ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی ذات کو محتاج کہہ رہا ہے، محتاج مان رہا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات بالکل بے نیاز ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان زمین کے اندر پائے جانے والی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ کے لیے۔ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ زمین کی ہر مخلوق، آسمان کی ہر مخلوق، ساری کائنات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے۔ ایسی ساری کائنات کا بادشاہ، کیا اس کو اولاد کی ضرورت ہے؟ بلکہ وہ تو ایسا بادشاہ ہے، وہ تو ایسی ملکیت رکھنے والا ہے کہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ وہ الغنی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان زمین کی ملکیت اسی کے لیے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد کا عقیدہ رکھنا یہ کمزوری کو ثابت کرتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے اولاد کی، وہ اس طرح کہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو سہارے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ انسان کے لیے سہارا چاہیے بوڑھا ہونے کے بعد۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، انسان کا نقص ہے، انسان کا مائنس پوائنٹ ہے کہ اس کو کمزور ہونے کے بعد اس کا سہارا بننے کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ہر طرح کے نقص سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ کیا کمزور ہو جائے گا کہ اس کو اولاد کی ضرورت پیش آئے؟ اولاد سہارا بنتی ہے باپ کا، تو کیا اللہ تعالیٰ سہارے کا محتاج ہے؟ جبکہ سہارا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کیا خالق بھی مخلوق کا محتاج ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو لوگ کمزور سمجھ رہے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی آئے گا کہ جس طرح اولاد باپ کے بڑھاپے میں کام آتی ہے،
نعوذ باللہ، کیا اللہ کی ذات ویسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو آگے چل کر کے اس کے اولاد اس کو کام آئے گی؟ نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین ہر طرح کے نقص سے بالکل پاک ہے۔ جو لوگ باتیں بیان کرتے ہیں، جو نقائص پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ کیا اللہ کو سہارے کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو اولاد کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سہاروں سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ان اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی سہارا کوئی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے لیے اولاد ہے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی ذات کو اپنی طرح سمجھ لیا، اس سے یہ فساد لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو سہارے کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ سہارے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہی سارے سہاروں کا خالق ہے، سارے سہارے اس کے مخلوق ہیں، اسباب کا وہ محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنایا انسانوں کے واسطے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہوئی، دو باتیں ہوئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد نہیں، اس لیے کہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کو اولاد نہیں اس لیے کہ وہ محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ تیسری بات جو بیان کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر، بہت ہی اہم بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اولاد ہوتی تو وہ اولاد بھی معبود بن جاتی۔ اگر اللہ کو اولاد ہوتی تو وہ اولاد بھی اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ہو جاتی۔ قرآن نے بیان کیا سورہ زخرف کے اندر، سورہ نمبر 43 آیت نمبر 81، قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے بندگی اس کی میں کرتا۔ اللہ کے نبی سے کہلوایا گیا کہ اگر اللہ کو اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کرتا تھا، اللہ کی عبادت میں کرتا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ ان شرطیہ ہے، یعنی اگر اللہ کو اولاد ہوتی، اللہ کو اگر بیٹا ہوتا تو میں اس کی بندگی کرتا۔ یہ رسول کہتے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آگے آگے رہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوں، اللہ کا فرما بردار ہوں۔ اگر اللہ اپنے لیے اولاد رکھتا تو اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی میں شریک ہو جاتی، کیونکہ بیٹا باپ کا حصہ ہوتا ہے، جو چیز باپ کو ملتی ہے وہ چیز بیٹے کو بھی ملتی ہے۔ عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو اللہ کی اولاد کی بھی بندگی کرنا ضروری ہوتا، تو لہٰذا سب سے پہلی بندگی کرنے والا میں ہو جاتا، کیونکہ میں فرما بردار ہوں، میں اللہ کی بات ماننے والا ہوں، میں اطاعت گزار ہوں، میں مطیع ہوں، میں اللہ کے فرمان پر فوراً عمل کرنے والا ہوں۔ یہ بات اگر ہوتی، اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو میں ان کی بات کرتا۔ ایک بات یہ بیان کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ ان یہاں نافیہ ہے، یعنی اللہ کو اولاد نہیں ہے، اور عابد کے معنی موحد کے معنی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے ہی نہیں ہے، اس بات پر مشرکین مکہ میں سے سب سے پہلے میں ایمان لایا۔ سبحان اللہ۔ دونوں باتوں میں تقریباً ایک ہی طرح کا معنی پایا جاتا ہے، اس میں اشتراک پایا جاتا ہے کہ یہ پہلا معنی تو یہ ہے کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو میں اس کی بندگی کرتا، یعنی نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اس کی بندگی میں کر رہا ہوں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اولاد نہیں ہے، اس بات کو سب سے پہلے میں مانتا ہوں۔ مشرکین تمام اہل مکہ میں سے سب سے پہلے میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد نہیں ہے، میں اس کی بندگی نہیں کروں گا۔ مفسرین کہتے ہیں، امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ اسی طرح تفسیر سعدی کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، امام سعدی رحمہ اللہ بھی اس کو ذکر کیا ہے غالباً، کہ یہ غایت درجے کا انکار ہے، یہ انتہائی درجے کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے ہی نہیں، اللہ کو اولاد ہے ہی نہیں تو اس کی بندگی میں کیسے کروں گا؟ یعنی اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو میں اس کی بندگی کرتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نہ اولاد ہے نہ میں اس کی بندگی کر رہا ہوں۔ گویا کہ یہ
انکار ہے حقیقت میں کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ اگر آپ ثابت کرو اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے تو ان کی بات کریں گے، جب ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کی اولاد ہے ان کی بندگی نہیں کرنا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے ہی نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی اولاد کی بندگی کا کوئی تصور آئے گا ہی نہیں۔ یہ ایک فرضی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ حقیقت میں تو اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو وہ بھی معبود بن جاتی، کیونکہ باپ کی میراث میں اولاد کو ورثہ ملتا ہے، اولاد وارث ہوتی ہے باپ کی، بچہ وارث ہوتا ہے باپ کا۔ جب باپ کو بندگی کا حق ہے، وہی حق منتقل ہو کے اولاد پر آئے گا۔ جس طرح بیٹا باپ کا حصہ ہے، ویسے ہی اللہ کی بات ہوگی تو اس کی بیٹے کی بھی بات ہونی چاہیے، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، جبکہ بات ایسی نہیں ہے، مسئلہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو میں اس کی بندگی کرتا۔ گویا کہ یہ انتہائی درجے کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے ہی نہیں تو عبادت کہاں سے کریں گے، عبادت کہاں سے کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا ایک سے بڑھ کے معبود ہونے کے عقیدے کو جنم دیتا ہے۔ اللہ کی اولاد ہونے کی بات کرنا ایک سے بڑھ کے معبود ہونے کا عقیدہ یہاں پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگوں میں یہ گڑبڑ پائی جاتی ہے، عقیدہ فتنہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے، اس لیے ان کی بندگی کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ بندگی کرتے ہیں، لوگ ان کو معبود سمجھتے ہیں۔ کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا مانیں گے تو ان کو معبود بنانے میں آسانی ہوگی۔ جب اللہ کا بیٹا مانیں گے تو ان کو معبود سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف یہی ہے کہ وہ بیٹے سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، لہٰذا بندگی خالص اسی کے لیے ہونی چاہیے، لہٰذا بندگی خالص اسی کے لیے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے، وہی اکیلا خالق ہے، کوئی اس کے علاوہ خالق برحق نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے۔ تو تین باتیں یہاں تک ہوئی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اولاد نہیں ہے، اور یہ وجہ عقلی دلیل دی گئی قرآن مجید کے اندر۔ کہا سورہ انعام کے اندر، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 101، بدیع السماوات والارض انا یکون لهم ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ ہی نے آسمانوں کو، زمین کو پہلی بار پیدا کیا، اللہ نے اس کو ایجاد کیا، اللہ نے اس کو بنایا۔ اس کو اولاد کہاں سے ہوگی جبکہ اس کو بیوی ہی نہیں ہے؟ اللہ کو اولاد کہاں سے ہوگی جبکہ اس کو بیوی ہی نہیں ہے؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے عقیدے کا رد کیا گیا، اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ اس کو بیوی نہیں ہے۔ جب اس کو بیوی نہیں ہے تو بچے کہاں سے آئیں گے؟ یہ عقلی دلیل ہے۔ یہ جب اس کو بیوی نہیں ہے تو بچے کیسے ہوں گے؟ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا غلط ہے کیونکہ اس کو بیوی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو کیا ہوا؟ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہوئی اور اللہ خالق ہوا۔ کیا اللہ تعالیٰ خالق ہو کر کے اپنی مخلوقات میں سے اولاد بنائے گا؟ مریم علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ لوگ ان کو الزام لگاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، نعوذ باللہ لوگ ان کو معبود اور اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ ہر نبی، ہر فرشتہ، ہر انسان اللہ کی مخلوق میں سے ہے، لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا خالق ہے، سارے کائنات کا مالک ہے؟ کیا اس کے لیے اولاد ہوگی جس کو بیوی نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات بیوی سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات بچوں اور بچیوں سے بالکل پاک ہے۔ یہ عقلی دلیل دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، کہہ کر یہ بات ثابت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اکیلا خالق ہے، ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ دونوں چیزیں دنیا کے اندر، خالق ہے اور مخلوق ہے۔ تو انسان مخلوقات میں سے چند لوگوں کو سلیکٹ کر کے انسان اس کو اللہ کی اولاد ثابت کرتا ہے، جو کہ انتہائی درجے کی غلط بات ہے، جو انتہائی درجے کا گھنونا اور گندہ عقیدہ ہے۔
محترم بھائیوں، یہ 4 وجوہات سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ پہلی وجہ بیان کی گئی کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے۔ تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ رب العالمین کے لیے اور بھی اللہ کو اولاد ہوتی تو معبود ایک سے بڑھ کے اور بھی ہو جاتے۔ چوتھی بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو بیوی نہیں ہے تو اس کو اولاد بھی نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اب کہ اسلاف میں سے بعض ایک گزرے ہی بہت بڑے عالم دین امام ابوبکر الباقلانی رحمہ اللہ، ان کے دلچسپ مکالمہ پایا تھا ہے جس کو میں یہاں نوٹ کر کے لایا ہوں، انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پڑھ کے سناؤں گا۔ امام ابوبکر الباقلانی رحمہ اللہ اپنے دور کے بڑے علماء میں سے ایک تھے۔ ملک عراق نے انہیں اختیار کیا۔ سن 371 ہجری میں قسطنطنیہ کی طرف ان کو نصارہ سے معاہدہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب روم کے بادشاہ نے ان کے آنے کی خبر سنی تو اس نے درباریوں کو حکم دیا، اپنے درباریوں کو، کہ وہ جو دروازے کی جو چوڑائی ہے اس کو تنگ کر دے تاکہ وہ اپنا سر جھکا کر رکوع کی حالت میں داخل ہوں اپنے دربار کے اندر۔ درباریوں کو حکم دیا کہ وہ دہلیز کی جو چوڑائی ہے اس کو کم کر دیں تاکہ وہ داخل ہوتے وقت رکوع کرتے ہوئے داخل ہوں۔ اس طرح ان کا حلیہ بنے، اس طرح ان کا انداز بنے کہ وہ رکوع کر کے اندر آ رہے ہیں۔ جب یہ اور درباریوں کے آگے آ کر کے یہ ذلیل ہو جائیں، جھک کر کے آئیں اور ذلیل ہو جائیں۔ جب باقلانی رحمہ اللہ تشریف لائے تو سمجھ گئے کہ ان کا پلان کیا ہے۔ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ درباری یہ بادشاہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے اور میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، وہ اپنی پیٹھ کے بل الٹا داخل ہوئے، اپنی پیٹھ کے بل جھک کر الٹا داخل ہوئے اور داخل ہو کر ان کو سلام نہیں کیا، بلکہ جو دربار میں جو سب سے بڑا راہب تھا، جو پاسٹر تھا، اس سے مخاطب ہو کے کہا، کیف حالکم وکیف الاہل والاولاد، کہ حال چال کیسا ہے، تمہاری حالت کیسی ہے، آپ لوگ کیسے ہیں، اور تمہاری بیوی بچے کیسے ہیں۔ سوال کیا کہ یہ واقعہ جو بیان کر رہا ہوں میں، تاریخ بغداد کے اندر امام خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے، خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے تاریخ بغداد کے اندر۔ پوچھا کہ کیف الاہل والاولاد، راہب سے پوچھا کہ پاسٹر سے پوچھا کہ تمہارے بیوی بچے کیسے ہیں، تمہارے بیوی بچے کیسے ہیں۔ تو بادشاہ غصے میں آ کر کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے کہ رہبان، یہ راہب لوگ، یہ پاسٹر لوگ شادی نہیں کرتے، بچے نہیں جنتے یہ لوگ، آپ کو پتہ ہے نا۔ آپ جان بوجھ کر تمام باتیں جانتے ہوئے بھی آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ راہب لوگ شادی نہیں کرتے، بچے نہیں جنتے، وہ لوگ بچے اور شادی سے بالکل پاک ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ بہت سارے لوگ تقدس کے نام پر شادیاں نہیں کرتے ہیں کہ شادی کریں گے تو انسان کا تقدس پامال ہوگا، انسان کی پاکی ختم ہو جائے گی، انسان ناپاک ہو جائے گا۔ یہ شادی کرنے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پاکی زندگی ہے، جبکہ شادی کے بغیر رہنا گندی زندگی ہے۔ شادی کے ساتھ والی زندگی اصل زندگی ہے، اللہ ہے کہ انسان اللہ کی خدمت کے لیے شادی نہیں کرتا، وہ مسئلہ الگ مسئلہ، علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ شادی شدہ زندگی ہی پاک زندگی، انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کرنے سے انسان کی تقدس ختم ہو جاتا ہے، ایسا عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو انہوں نے کہا امام باقلانی رحمہ اللہ سے، آپ کو پتہ ہے کہ رہبان لوگ، راہب لوگ، پاسٹر لوگ شادی نہیں کرتے، بچے نہیں جنتے۔ تو امام باقلانی رحمہ اللہ نے کہا، اللہ اکبر، آپ لوگ اپنے راہبوں کو عورتوں سے اور بچوں سے پاک بتاتے ہو، اللہ اکبر، آپ لوگ اپنے راہبوں کو، پاسٹروں کو بچے اور عورتوں سے پاک بتاتے ہو، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کو الزام دیتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ مریم سے شادی کی، نعوذ باللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، نعوذ باللہ۔ آپ کے لیے آپ کے راہب لوگ عورتوں سے پاک ہیں، اللہ کے لیے آپ لوگ بیوی ثابت کرتے ہو۔ آپ کے راہب لوگ بچوں سے پاک ہیں، آپ اللہ کے لیے بچوں کو ثابت کرتے ہو۔ یہ کوئی کون سا عقیدہ ہے، کون سا انصاف ہے کہ آپ کے رہبان جو انسان ہیں وہ تو عورتوں اور بچوں سے پاک ہیں،
لیکن آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کو بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ بادشاہ نے فوراً غصے میں آ کر کہا، بادشاہ نے کیا فوراً امام باقر رحمہ اللہ سے بات کرتے ہوئے اس نے موضوع کو ڈائیورٹ کر دیا، اس نے ٹاپک کو چینج کر دیا، کہا کہ حضرت عائشہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ پر الزام لگایا، زنا کا الزام لگایا گیا تھا۔ بعض منافقوں نے الزام لگایا تھا حضرت عائشہ کے اوپر، زنا کا الزام لگایا تھا۔ تو پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ تو امام باقر رحمہ اللہ نے کہا، عائشہ پر منافقوں اور رافضہ نے تہمت لگائی۔ حضرت عائشہ پر منافقوں نے اور رافضہ نے تہمت لگائی کہ انہوں نے زنا کیا۔ یہی الزام مریم پر لگایا یہودیوں نے کہ مریم نے زنا کیا۔ حضرت عائشہ پر بھی الزام لگا زنا کا، اور مریم کے اوپر بھی الزام لگا زنا کا۔ مریم پر یہودیوں نے الزام لگایا، حضرت عائشہ پر منافقوں نے الزام اور رافضہ نے الزام لگایا، اور کہا امام باقر رحمہ اللہ نے کہ دونوں عورتیں پاک ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مریم بھی عفیفہ تھیں، پاک دامن تھیں، ان سے یہ غلطی سرزد نہیں ہوئی، اور حضرت عائشہ بھی پاک دامن تھیں، ان سے بھی یہ غلطی نہیں، دونوں پاک ہیں۔ اور آگے کہا امام باقر رحمہ اللہ نے کہ حضرت عائشہ نے شادی کی، ان کو اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ نے شادی کی، ان کو اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت مریم نے شادی نہیں کی، ان کو اولاد ہوئی۔ اور سے سنیے، حضرت عائشہ نے شادی کیا، اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ نے شادی کیا، اولاد نہیں ہوئی، مریم نے شادی نہیں کی، اولاد ہوئی۔ پوچھا کہ دونوں میں سے الزام لگنے کے مستحق کون ہیں؟ ایک طرف حضرت مریم ہیں، ایک طرف حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں میں سے کس کے اوپر الزام لگ سکتا ہے؟ کیونکہ دونوں پر زنا کا الزام لگا، کون زیادہ زنا کے الزام کے مستحق ہیں؟ عائشہ کو اولاد نہیں ہوئی جبکہ شادی شدہ ہیں، مریم کو اولاد ہوئی، شادی ہوئی نہیں، تو آپ کی عقل کے اعتبار سے کس پر الزام لگے گا؟ ایک عام انسان کہے گا کہ الزام کی مستحق تو حضرت مریم ہیں، کیونکہ ان کو شوہر نہیں ہے، اولاد ہوئی، تو الزام زنا کا لگا، تو ایک عام بات ہے کہ زنا ہوا ہوگا۔ لیکن اللہ اکبر، ہم مسلمان حضرت مریم کو پاک دامن مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کی گواہی ہے۔ وہ سارے الزامات، عقلی دلائل، معاشرے کے دلائل، وہ سارے امکانات، اسباب اپنی جگہ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بات آ جاتی ہے تو ہم سارے دنیاوی دلائل کو چھوڑ کر کے حضرت مریم کو ہم عفیفہ مانتے ہیں، ہم ان کو پاک دامن مانتے ہیں۔ تو یہ سوال کیا گیا کہ کون زیادہ مستحق ہیں؟ اگرچہ کہ زنا کا الزام لگنے کے مستحق تو حضرت مریم ہیں عائشہ کے مقابلے میں، لیکن ہم نے جیسا حضرت عائشہ کو پاک دامن مانا ہے، بالکل ویسے ہی ہم نے مریم کو بھی پاک دامن مانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ وہ پاک دامن ہیں۔ عائشہ پر الزام لگا زنا کا، پروف کرنے کے لیے 4 گواہ چاہیے، 4 گواہ نہیں ہے تو اولاد ہونا چاہیے، اگر اولاد بھی ہوتی تو ان کا شوہر موجود ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے الزام کی، ہم ان کو عفیفہ مانتے ہیں۔ ہم اسی طرح مریم کو بھی عفیفہ مانتے ہیں، پاک دامن مانتے ہیں، اگرچہ کہ ان کو شوہر نہیں تھا پھر بھی اولاد ہوئی، کیونکہ اللہ نے کہا کہ وہ عفیفہ ہیں، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ مریم کو مقدس مانتے ہیں، مریم کو پاک دامن مانتے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا کہ کیا تمہارا نبی جنگ کرتا ہے؟ تو شیخ امام باقر رحمہ اللہ نے کہا ہاں ہمارا نبی جنگ کرتا ہے۔ پوچھا کہ جنگ میں ہار اور جیت ہوتی ہے؟ کہا کہ ہار اور جیت دو بھی ہوتی ہے۔ پوچھا نبیٌ، کیا ایک نبی ہو کر بھی ہار جاتا ہے؟ پوچھا کیا ایک نبی ہو کر بھی ہار جاتا ہے تمہارا نبی؟ تو امام باقر رحمہ اللہ نے سوال کیا الہ و یصلب، کیا کوئی الہ معبود ہو کر بھی سولی پر چڑھتا ہے؟ عیسائیوں کو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹکائے گئے۔ جب آپ کو تعجب ہے کہ نبی ہو کر ہارنا تعجب ہے، کہ کیا تمہارے لیے تعجب کی بات نہیں کہ ایک ذات جو معبود ہو کر بھی سولی پر چڑھائی جائے، نعوذ باللہ۔
یہیں پر ان کا مناظرہ ختم ہو گیا اور بادشاہ جو کہ کافر تھا وہیں پر ہکا بکا رہ گیا۔ محترم بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کرنا اتنا گندا عقیدہ ہے، نہ اس کو نہ عقل مانتی ہے، اس کو نہ نقل مانتی ہے۔ کوئی بھی انسان سوجھ بوجھ رکھنے والا، ادنا عقل رکھنے والا بھی اللہ کی اولاد ثابت نہیں کرے گا، کیونکہ اولاد کمزوری ہے، انسان جانتا ہے۔ اولاد ہونا کمزوری انسان جانتا ہے، اولاد ہونا شان کے خلاف ہے، انسان جانتا ہے۔ جو چیز انسان سمجھتا ہے کہ شان کے خلاف ہے، کیوں انسان وہ زبردستی اللہ کے لیے تھوپتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد نہیں ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام اور نہ کوئی اور نہ فرشتے اور نہ عزیر علیہ السلام، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے، اسی میں یہ بات آ گئی، اس کو اولاد نہیں ہے۔ اگر اولاد ہوتی تو پھر دو ہو جاتے، کیونکہ دو معبود بنتے ہیں، جبکہ دنیا کا نظام درہم بھرم ہو گیا ہوتا اگر ایک سے بڑھ کے معبود ہوتا۔ دنیا ساری کی ساری اچھے طریقے سے چل رہی ہے، بالکل ایک نظام کے تحت چل رہی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ معبود برحق ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، بچوں بچیوں سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، ہر طرح کے نقص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سننے والوں کو عملی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔